آج کا جو بیان ہے وہ سیدنا امام علی مقام اور اہل بیت کے متعلق، کیونکہ یہ واقعہ کربلا اتنا چھوٹا نہیں ہے جو ایک جمعے میں اس کو بیان کر کے میں گزر جاؤں۔ انشاءاللہ آج سے شہیدان کرب و بلا کے متعلق اس خطبے سے میں شروعات کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے وہ صلاحیت سے نوازے کئی جمعوں تک میں میدان کربلا کے متعلق بیان کروں گا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اسے ہم بھلا نہیں سکتے ہیں، اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو دین ہمارے پاس آج آیا ہے، جو اسلام کی دولت سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں، اس میں امام علی مقام سیدنا امام حسین کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ اگر آج میدان کرب و بلا میں اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی پاسداری حفاظت و صیانت کے لیے اپنی جان کی شہادت نہ پیش کرتے تو شاید کہ یہ اسلام اتنے آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں گفتگو کروں گا موضوع پہ، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ امام حسین کے صدقے میں ملا۔ جس وقت یزید کا دور تھا، جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گورنروں کو کسی قریہ، کسی بستی، کسی کھیڑے، کسی صوبے، کسی اسٹیٹ میں بھیجتا تھا تو وہ حکم لگاتا تھا کہ وہاں کے رہنے والوں کو منع کرو کہ اہل بیت سے محبت نہ کریں، اور اگر وہ اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں تو ان کو سزا دو۔ جب بنو امیہ کا دور آیا تو جو گورنر بھیجے جاتے تھے، جو ان کے کارکنان تھے، ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا جاتا تھا کہ جو بھی اپنے زبان سے اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اسے سزا دو، ضرورت پڑے تو اسے قتل کر دو، ضرورت محسوس ہو تو اسے بستی سے نکال دو۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، اس میں بھی اہل بیت سے وہ بھی مخالفت کرتے تھے، اور ان لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اعلان کرا دیا تھا کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھریں انہیں سزا دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جو کہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ جب آپ کے دور خلافت آئی تو آپ نے دیکھا کہ یزید کو سب لوگ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور اہل بیت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ماحول کو دیکھا تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک حکم صادر کیا کہ اگر کسی کی زبان سے یزید کے متعلق امیر المومنین کا ورڈ نکلے گا تو اس کو سزا میں 20 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اعلان امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے کرا دیا۔ آخرکار جب لوگوں کے دلوں میں عمر بن عبدالعزیز کا یہ خوف بیٹھا کہ اگر ہم یزید کو امیر المومنین کہیں گے تو ہمیں 20 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، تو دھیرے دھیرے لوگ اہل بیت سے محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ محبت کا سلسلہ چلتے چلتے 1444 ہجری ہو گئی۔ آج بھی تمام کے تمام جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا چاہنے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو شہیدان کرب و بلا سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، حضرت امام حسین شہیدان کرب و بلا، حضرت امام حسن، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ محبت ہمارے دلوں سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بھائی، ہم سے پہلے نہ جانے کتنی نسلیں آئی، ہماری آباء و اجداد آئے، سب چلے گئے، اگر یہ سلسلہ ہمیں محبت کا ملا ہے تو کیسے ملا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ
کہ وہ نبی سے محبت کرے, کہ اہل بیت سے محبت کرے اور قرآن کی تلاوت کرے. تو آج نبی کے چاہنے والے بھی ملتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ملتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ملتے ہیں. کہ اس دور میں پیغمبر نے فرمایا تھا اپنی وصال ظاہری سے پہلے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو تو اپنی اولاد کو نبی کی محبت کا ادب دو, نبی کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ. پیغمبر نے دیا, اور پیغمبر کا دیا ہوا تحفہ ہمارے پاس موجود ہے بھائی. اب 61 ہجری میں امام حسین کربلا میں شہید ہوئے, 1440 پر 4 ہجری میں ہم اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہی تو ہے کہ ہمارا جو خون ہے وہ حلال ہے, کیونکہ نبی نے جو ہمارے باپ داداؤں کو سکھایا تھا کہ اپنی اولاد کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال کر جانا, اپنی اولاد کے دلوں میں نبی کی محبت ڈال کر جانا, اپنے اولاد کو سکھانا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے. آج وہ سلسلہ 1444 سال بھی بعد جاری ہے اور آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن میں نے پڑھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو. بھائی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, بات کس کی جاتی ہے, مردوں کی یا زندوں کی؟ اگر امام حسین مردہ ہوتے تو آج ان کا نام لینے والا کون ہوتا؟ آپ بتائیے. کہیں یزید کے نام کی مجلس پڑھی جاتی ہے؟ کہیں یزید کے نام کا کوئی نوحہ یا اس کی تعریف میں محافل سجائے جاتے ہیں؟ کہیں یزید کے نام سے لنگر, بریانی, شیرینی, شربت, حلیم, کھچڑے کا انتظام پایا جاتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ امام حسین کی عظمت ہے, یہ شہیدان کرب و بلا کی بلندی مقام ہے کہ آج بھی جب 10ویں محرم ہوتی ہے یا محرم کی چاند کی شروعات ہوتی ہے تو ہر عاشقان مصطفیٰ ان کے لیے مدح و سرائی کرتا ہے, مساجدوں میں ان کے لیے بیانات ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے, ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. اور ہم ذکر کس کا کرتے ہیں؟ زندوں کا. ذکر کس کا کرتے ہیں؟ امام حسین جو کہ زندہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. لیکن اے لوگوں تمہیں شعور نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت تک زندہ باد رہیں گے. وہ کل بھی زندہ باد تھے, وہ اب بھی زندہ باد ہیں, وہ ہمیشہ زندہ باد رہیں گے, پائندہ باد رہیں گے. یہ شان نبی کے گھر والوں کی ہے, امام حسین کی ہے, امام حسن کی ہے, حضرت مولا علی مشکل کشا کی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. کہ آج بھی لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ کے نام کا فاتحہ دلاتے ہیں, آپ کے نام کی محفلوں میں یادیں تازہ کرتے ہیں. یہ شان امام حسین ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کی جو خصوصیت ہے, اہل بیت اطہار کرام کی جو خصوصیات ہے, ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو سادات کرام ہیں, آپ میں سے بہت سے سید ہیں, بہت سے لوگ سادات میں سے ہیں, بڑے غور سے سنیں کہ نبی نے اپنے گھر والوں کی عظمت کس طریقے سے بیان فرمائی ہے. جو سید ہیں, سادات کرام ہیں, ان کے لیے اللہ نے ان پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. ایک سید بھوکا تو رہ جائے گا لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا ہے. اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو بھی سادات کرام کو زکوٰۃ دیتا ہے یہ لوگوں کے مال کا میل رہتا ہے, اور سید کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے, اور جو زکوٰۃ دے گا اس کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی. یہ خاصیت, یہ خصوصیت صرف سادات کرام کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سید کی یعنی سادات کرام کی جو خصوصیات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ حسب و نسب میں سب انسانوں سے اعلیٰ سادات کرام ہوا کرتے ہیں, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے مشرق و مغرب الٹ ڈالے
لیکن آپ کے گھرانے سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ تب فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سادات اکرام کی جو خاصیت ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں، اور سید کو زکوٰۃ دینا بھی نہیں چاہیے۔ محترم، میں آپ کو اور بتاؤں کہ سادات اکرام کی جو شان ہے وہ قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن جو سادات اکرام جو سید زادے ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ، ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے تمام رشتے تو منقطع ہو جائیں گے، لیکن سادات اکرام کا رشتہ منقطع نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت ہے، فضیلت اہل بیت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام میں ایک رواج تھا کہ جو بھی سادات اکرام تھے، یعنی جو سید تھے، ان کو اشراف کے ورڈ سے یاد کیا جاتا تھا، اشراف کہتے تھے۔ لیکن یہ لفظ بعد میں حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کی اولادوں میں یہ رائج ہو گیا، جس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق آیا ہے کہ جو ان کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر سید گناہ کرتا بھی ہے، فاسق بھی ہے، تو اس کی تعظیم واجب ہے، جب تک کہ وہ کفر نہ کر دے، جب تک کہ اس سے کفر صادر نہ ہو جائے، تب تک وہ واجب التعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، اور اگر اس سے کفر صادر ہو جائے تو پھر کفر میں کسی کی تعظیم نہیں ہے۔ یہ خصوصیت سادات اکرام کی ہے، سید کی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تو ہیں، لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ حسن حسین کس کی اولاد ہیں؟ نبی کی اولاد کہا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو سادات کرام ہیں، جو سید ہیں، ان کا زمین میں رہنا باعث امن ہے، یعنی اگر سید زمین میں موجود ہیں تو امن کا باعث ہے۔ محترم، سادات کرام کے متعلق آیا ہے کہ جنت میں جو داخل ہوں گے وہ سب سے پہلے سادات کرام داخل ہوں گے۔ اہل بیت کرام کی عظمت و فضیلت اس سے بھی بیان ہو جاتی ہے کہ اگر اہل بیت پر کوئی احسان کرتا ہے، یعنی جو نبی کے خاندان والے ہیں، نبی کے جو گھرانے والے ہیں، اگر کسی نے ان کو کوئی احسان کیا، ان کو کوئی ہدیہ پیش کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اسے بدلہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی اگر ہم دنیا میں رہ کر بہت سے غریب سید ہوتے ہیں، لوگ جب زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے ہیں، خاندان کے ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں عزیزوں، شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ سید کو زکوٰۃ دینا لینا یہ دونوں حرام ہے۔ اگر سادات کرام کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیجئے، تحفہ پیش کیجئے، کوئی گفٹ پیش کیجئے، جس کا بدلہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود قیامت کے دن اسے عطا کروں گا۔ اب بتائیے کہ اہل بیت کا جو مقام ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت اور ہے، ویسے تو بے شمار فضائل و کرامت ہیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے سادات کرام سے محبت کی، یعنی نبی کے گھر والوں سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، تو ہماری عمر میں درازی ہوگی، یعنی ہماری عمر میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہمارے چہرے چمکدار یعنی سفید ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے، فضیلت اہل بیت۔ تو گویا ان تمام خصوصیات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے
محبت کریں، ان سے الفت کریں۔ اگر دنیا میں ہم نے ان سے محبت کیا ہے تو بروز محشر اللہ کے رسول انہی کے نانا جان پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے، ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہمیں اس کا اجر دیا جائے گا۔